السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، خاص عنایات سے آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ سب سے پہلے گزرنے والی عید الفطر، اس کی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماہ رمضان کی عبادات، روزے، قیام، انفاق فی سبیل اللہ، قرآن مجید کی تلاوت، دیگر اعمال صالحہ جو ہم بجا لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں توفیق دیتا رہے کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں۔ اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، آج یہ ویڈیو جو آپ کے سامنے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، بڑی ہی اہم ویڈیو ہے، اور یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے شروع کر دیا ہے۔ آج اس کے سلسلہ میں یہ پہلی ویڈیو ہے، پارٹ 1 ہے۔ وہ سلسلہ سوال و جواب کا، قرآن مجید کے متعلقہ، تجوید کے متعلقہ جو بھی ہم اسباق اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں، تو اس سبق کے اندر کوئی بھی آپ کو اشکال پیدا ہوتا ہے، کوئی سوال ذہن میں آتا ہے، وہ آپ ہمیں 2 ذرائع سے کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ذریعہ وہ آپ کا یوٹیوب چینل ہی ہے، جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے آخر میں نیچے کومنٹ سیکشن ہوتا ہے، آپ اس میں کومنٹ کر سکتے ہیں، کومنٹ میں سوال اپنا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ذریعہ آپ کے پاس وہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، جو کہ میں آپ کو اسکرین پہ جو واضح ہے دے دیتا ہوں۔ اس پہ آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ تو سوال کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا نام بھی لکھیں، نام کے ساتھ علاقہ لکھیں، اور اس کے بعد اپنا سوال لکھیں۔ سوال کوشش کریں صاف اچھی لکھائی میں ہو۔ اگر اردو کی بورڈ ہے تو سب سے بہتر ہے، اردو کی بورڈ کے ذریعے سے آپ سوال اپنے کریں۔ انشاءاللہ تعالی جو ہی ہمیں وقت ملے گا، ہم اپنے چینل پہ اسی طرح جیسے آج یہ ویڈیو ہم نے بنائی ہے، آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ تعالی دیے جائیں گے۔ تو آج ہمارے پاس 4 سوال آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہم کو وقار شکور بھائی نے کیا ہے، اور چینل پہ ہی کیا ہے، ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کسی حرف پر 2 زبر ہوں اور اس کے آگے الف نہ ہو تو 1 زبر پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی کہ طریقہ کار پوچھا ہے۔ اور اسی طرح وہ بھی اس سے متعلقہ سوال ہے کہ اور جن جگہوں پہ وقف لازم ہو تو 2 زبر ہوں تو 1 ہی پڑھیں گے، 1 ہی پڑھنا ہے؟ ہاں جی میرے پیارے بھائی وقار شکور صاحب، بالکل اسی طرح ہے۔ یہ مثال سے میں آپ مزید سمجھاتا ہوں، بات کو واضح کرتا ہوں۔ بھائی نے پوچھا ہے، یہ دیکھیں جیسے یہ 2 زبریں آخر میں، یہ ایک مکمل کلمہ ہے، اس کے آخر میں 2 زبریں ہیں لیکن آگے الف نہیں ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 2 زبریں ہیں لیکن آگے الف ہے۔ اکثر الف ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ سوال یہ کیا ہے کہ الف نہ ہو اس پر وقف کیسے کریں گے؟
تو میرے بھائی وہی طریقہ ہے جس طریقے سے یہاں وقف کیا جائے گا اسی طریقہ سے یہاں بھی وقف کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی ایک زبر ختم کر دیں گے اور الف مدہ اس کو بنا دیں گے, ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے وقف کریں گے. جیسے میں پہلے یہ والا کرتا ہوں, فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. ٹھیک ہے, آپ یہ توجہ کے ساتھ اس کو أَبْكَارًا زیادہ لمبا نہیں کریں گے, ایک الف کی مقدار کے برابر. انشاء, ٹھیک ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر. تو امید ہے آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. دوسرا آپ کا جو سوال ہے, دوسرا جو جز ہے سوال کا کہ وقف لازم ہو. ہاں جی, وقف لازم کوئی بھی وقف ہو, گول دائرہ ہو, اگر آخر میں دو زبریں ہیں اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ایک زبر کو ختم کر دیں اور جو ایک زبر رہ گئی ہے اس کو آپ ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں, یعنی کہ اس کو الف مدہ بنا دیں. دوسرا سوال ہم سے کیا ہے, یہ آئی ڈی ان کی باوا, انہوں نے سوال کیا ہے کہ سر وقفہ اور سکتہ پر سانس کنٹینیو اور سٹاپ کرنے والی بات سمجھ نہیں آئی. انہوں نے یہ جو سوال کیا ہے ہماری ویڈیو کے کومنٹس سیکشن میں کیا ہے. ہماری ویڈیوز ہیں وقف کے حوالے سے, ان میں سے جو رموز اوقاف کی ویڈیو ہے اس کے نیچے یہ سوال کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے میرے بھائی آپ سکتہ کو سمجھیں. سکتہ کسے کہتے ہیں؟ سکتہ اس کی مثال میں آپ کو دے کر بات کو واضح کرتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ آپ کے سامنے ہے وقیل من راق, یہاں سکتہ ہو رہا ہے, لکھا بھی ہوا ہے سکتہ. سکتہ کا مطلب یہ ہے کہ آواز کو ختم کر دینا لیکن سانس کو جاری رکھنا. تو قرآن مجید میں روایت حفص میں 4 سکتے آئے ہیں, 4 سکتے ہیں مکمل پورے قرآن مجید میں روایت حفص میں. جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں وہ روایت حفص ہے. اسی طرح مزید روایات بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے. بہرحال یہاں آپ کیا کریں گے, من اوق, آواز کو ختم کر دیں گے لیکن سانس آپ کا جاری رہے گا, اس کو سکتہ کہتے ہیں. اب ہم وقفہ کی بات کرتے ہیں. اس کے لیے مثال سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے وَاعْفُ عَنَّا, وقفہ لکھا ہوا ہے, پھر وَاغْفِرْ لَنَا, پھر وقفہ ہے, وَارْحَمْنَا, وقفہ. اب وقفہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے وقف, اس پہ ہم ٹھہرتے ہیں نا, اس سے زیادہ ٹھہرنے کا دورانیہ بڑھا دینا تھوڑا سا, اس کو وقفہ کہا جاتا ہے. مثلا میں ادھر وقف کرتا ہوں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. یہاں جو میں نے وقف کیا, جو میں یہاں ٹھہرا, اس کا جو دورانیہ ہے یہ کم ہے, لیکن جہاں وقفہ لکھا ہوگا وہاں ٹھہرنے کا دورانیہ زیادہ ہوگا. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا, ایسے کر کے. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے سکتہ اور وقفہ کی پہچان یا ان کے اندر جو فرق ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اب ہم سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. یہ سوال ہم کو واٹس ایپ کے اندر واٹس ایپ نمبر پہ کیا گیا ہے اور ذیشان احمد بھائی نے کیا ہے, جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے اور دبئی میں رہتے ہیں. سوال انہوں نے یہ کیا ہے, اگر چھوٹا سانس ہو, سانس کی کوئی پرابلم ہو, مسئلہ ہو, بیماری کی وجہ سے یا ویسے چھوٹا سانس ہوتا ہے کئی لوگوں کا, تو اس پہ پھر وقف کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پہ
یہ دیکھیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. یہ اب ایک مکمل آیت ہے. اب اس آیت کے درمیان میں کہیں بھی کوئی بھی علامات وقف نہیں ہے جس پہ ہم ٹھہر سکیں. اگر کسی کا سانس تو اتنا ہے وہ اس کو مکمل پڑھ لے. اگر سانس چھوٹا ہے، مثلا ایک بندے کا سانس یہاں تک ختم ہو جا رہا ہے اور اتنا ہی اس سے بمشکل پڑا جاتا ہے تو وہ یہاں وقف کر دے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ٹھیک ہے، وقف کر دے. اب یہاں سے دوبارہ نہیں پڑھنا وقف کرنے کے بعد، بلکہ لوٹانا ہے، اعادہ کرنا ہے پیچھے سے. دوبارہ ہم یہاں سے پڑھیں گے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ٹھیک ہے جی. یہی طریقہ کار جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے دیگر آیات میں. یعنی کہ آیت آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اگر علامات وقف نہیں ہیں لیکن سانس آپ کا چھوٹا ہے تو کسی جو ہے جہاں تک آپ کا سانس پہنچتا ہے اسی کلمہ پہ آپ وقف کر دیں. اگر علامت وقف ہے تو آگے سے سٹارٹ کریں. اگر علامات وقف جس پہ وقف کرنا چاہیے وہ نہیں ہے تو پھر اس جس کلمہ پر آپ نے وقف کیا ہے اس کو اور ایک دو کلمات مزید پیچھے سے لے کر اعادہ کریں اور اس کو پڑھیں. جیسے میں نے یہاں سٹاپ کیا ہے، وقف کیا ہے، تو پھر میں نے اس کو دوبارہ معنی کے اعتبار سے میں نے یہاں سے دوبارہ پڑھا ہے اور یہاں تک میرا سانس دوبارہ مکمل ہو گیا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا سانس چھوٹا ہوتا ہے، سانس جو ہے وہ چھوٹا ہے یا سانس کی کوئی پرابلم ہے. اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف. تو سوال نمبر 4 ہم کو ثقلین بھائی نے کیا ہے جن کا تعلق ملتان سے ہے. انہوں نے آنا کے متعلق پوچھا ہے. آنا جو قرآن مجید کا استعمال ہوتا ہے اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو سب سے پہلے مثال کے ساتھ بات کو واضح کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے آنا لکھا ہوا ہے. والا آنا لکھنے میں اور دیکھنے میں الف آپ کو نظر آ رہا ہے. رسم الخط ہے قرآن مجید کا، آپ کو الف اس کا نظر آ رہا ہے. لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر یہاں ہم الف کو نہیں پڑھیں گے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ، ٹھیک ہے، اس کو انا عابد نہیں کہیں گے، انا عابد. اب یہ کب ہوگا؟ جب ہم انا کو آگے ملا کر پڑھیں گے. اگر ہم انا پہ وقف کرنا چاہتے ہیں، مثلا یہاں بچوں کو سمجھا رہے ہیں، شاگردوں کو سمجھا رہے ہیں، یا کوئی سانس کا مسئلہ ہو گیا، یکدم یہاں وقف کرنا پڑ گیا ایمرجنسی، تو پھر وَلَا آنا پھر ایک الف کی مقدار جو کہ موجود ہے، الف مدہ ہے، اس کو مکمل ہم پڑھیں گے، الف کو ثابت کر کے پڑھیں گے. ملانے کی صورت میں الف جو ہے وہ اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں فرق کیا ہے؟ یہ جو آنا ہے نا، یہ اصل میں ضمیر ہے واحد متکلم کی. واحد متکلم اس کا مطلب ہوتا ہے میں. مثلا میں نے کہنا ہو کہ میں مسلمان ہوں، عربی میں میں کیا کہوں گا؟ انا مسلم، میں مسلمان ہوں. تو وہاں میں کیا کہوں گا؟ انا، میں نے کہنا ہو میں پاکستان سے ہوں، تو پھر انا من پاکستان، من پاکستان. اچھا، بہرحال انا، یہ جو انا استعمال ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے واحد متکلم کی. جو تو بھائی سمجھتے ہیں معانی کو وہ یہ غلطی نہیں کریں گے. جہاں بھی یہ ضمیر استعمال ہو واحد متکلم کی تو آپ نے انا کی بجائے انا پڑھنا ہے ملانے کی صورت میں. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم مزید سمجھتے ہیں ان بھائیوں کے لیے جو معانی کو نہیں سمجھتے اور تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، ان کے لیے چند مثالیں مزید، جس سے ہم مزید انشاءاللہ اپنی بات کو واضح کریں گے. اچھا، یہ آپ کے سامنے چند کلمات میں نے لکھے ہیں. الانامل.
الاناملہ، یہ سورۃ آل عمران کے اندر آتا ہے، عضوا علیکم الانامل من الغیظ، ٹھیک ہے۔ یہ اناب یہ سورۃ الرعد کے اندر آتا ہے، سورۃ لقمان کے اندر آتا ہے، اور سورۃ الصاد کے اندر 2 مرتبہ آتا ہے، ٹھیک ہے، 4 مرتبہ یہ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اور اس طرح وہ انابو ہے، یہ سورۃ زمر کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کلمہ جاءنا الملک، سورۃ الملک کے اندر آتا ہے۔ اچھا، اب آپ غور کریں کہ یہاں آپ کو انا نظر آ رہا ہے، یہاں بھی انا ہے، یہاں بھی انا ہے، اور یہاں بھی انا ہے۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے، ہم اس کو انا ملا کیوں نہیں پڑھیں گے؟ چونکہ یہ انا جو ہے یہ ضمیر نہیں ہے، واحد متکلم کی ضمیر نہیں ہے، یہ اسی کلمہ کا اپنا جز ہے، یہ ایک مکمل کلمہ ہے، یہ اس کا اپنا حصہ ہے، پارٹ ہے، اس کو ہم اس سے الگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے لکھا ہوا ہے ویسے، جیسے یہ ایک کلمہ ہے اور یہ اس کا اپنا جز ہے، الگ سے آنا نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح یہ بھی ہم اس پہ غور کرتے ہیں، یہ بھی اس کا اپنا ہے، انا، انابو۔ اچھا، دوسری بات اس میں بھی آپ دھیان رکھیں، سورۃ الملک کے اندر اس میں اکثر غلطی کر دیتے ہیں، جا انا کہہ دیتے ہیں، یہ حمزہ آپ نوٹ کریں، یہ حمزہ کی شکل ہے، اور یہ الف کی شکل کا حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں، اور یہ حمزہ ویسے ہی شکل کے اعتبار سے حمزہ ہے۔ تو یہ تو بالکل آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو ہم آنا نہیں کہیں گے، بلکہ یہ حمزہ دوسرا ہے، اس کو ہم مکمل پڑھیں گے، اور یہ اس کلمہ کا فی نفس ہی جز ہے، یہ بھی اس کا جز ہے، ٹھیک ہے، اس کلمہ کا مکمل حصہ ہے، ایسے یہ بھی اور یہ بھی۔ لہذا جو صرف آنا الگ سے استعمال ہو اور ضمیر ہو واحد متکلم کی، اس کو ہم ملانے کی صورت میں آنا نہیں پڑھیں گے، بلکہ آنا پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، اگر وہاں کسی موقع پہ ہمیں وقف کرنا پڑ جائے تو پھر آنا کے ساتھ ہم وقف کریں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو کہ انا کے متعلقہ تھیں۔ تو یہ 4 سوالات تھے جن کے ہم نے جوابات دیے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ بھائیوں کو کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لازماً ہماری ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے احباب میں، فیملیز میں، اپنے جو ہے وہ جاننے والوں میں، دوستوں میں، فرینڈز میں، تاکہ قرآن مجید کو جو سیکھنے سکھانے کا جو ہمارا ایک ہدف ہے، مشن ہے، وہ کسی مقام پر پہنچے، اور اس کا آپ کو بھی بہترین اجر و ثواب ملے، اور مجھے بھی، اور میرے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے، آپ کے لیے بھی۔ اور اسی طرح میرے والدین جو کہ اس دنیا میں نہیں ہیں، کچھ ماہ پہلے میری والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور اس سے پہلے 5 ماہ قبل والد محترم بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ ان کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ اس اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، اور میں یہ جو عمل کر رہا ہوں، اللہ میرے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ آپ کے سوالات جو آپ نے کیے اس کے جوابات دیے گئے ہیں، تو اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے اس کام کو، ہماری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔